اسلام کو نبی علیہ السلام نے پھیلانا شروع کیا، چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، تقریباً 35 سے کچھ زائد اور 40 سے کم، اتنے لوگ مسلمان ہوئے تو صدیق اکبر نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب ہم جو دین کی دعوت ہے یہ عام کر دیں، علل اعلان اس کو کریں، چھپ کر نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ابھی ہماری تعداد کم ہے، کچھ اور زائد ہو جائے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے۔ صدیق اکبر نے کہا کہ حضور نہیں، اب میرا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ اب ہم چھپ چھپ کر تبلیغ کریں، نہ نہ نہ، اب تو ہم علل اعلان کریں گے، ان کافروں کی چھاتیوں کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کریں گے، ان کافروں کی چھاتیوں کے اوپر کھڑے ہو کر ہم ایک اللہ کا اعلان کریں گے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کی بات کو مان لیا۔ نبی علیہ السلام گئے، کعبے کے پاس گئے، جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر خطبہ دینے لگے۔ یہ اسلام کا پہلا خطبہ ہے جو علل اعلان ہو رہا ہے، اور دینے والے صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر خطبہ دینا شروع کرتے ہیں، دینا شروع ہی کرتے ہیں کہ کافر جتنے وہاں پر تھے سارے کے سارے آ جاتے ہیں، گھیر لیتے ہیں، اور تمام کے تمام مسلمانوں کے اوپر وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اور صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا مارتے آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ کو ان کے قبیلے والے آتے ہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور جب ان کو گھر لے کے جاتے ہیں ان کی حالت دیکھتے ہیں تو سب یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب ابو بکر بچنے والے نہیں، اب ابو بکر مر جائیں گے، بچیں گے نہیں۔ تو وہ جو ابو بکر کے قبیلے والے تھے تمام کے تمام لوگ وہاں پر آئے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا، اگر وہ شہید ہو گئے، اگر وہ مر گئے تو یاد رکھنا جو لوگ اس میں شامل تھے ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے، ہم ان سے بدلہ ضرور لیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بے ہوش ہے، بے ہوشی سے بیداری آتی ہے، بیداری آنے کے بعد وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ میرا حال کیسا ہے، وہ یہ نہیں پوچھتے ہیں مجھے چوٹ کہاں لگی ہے، وہ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ میں کب سے بے ہوش ہوں، وہ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ میں بچوں گا یا نہیں بچوں گا، وہ یہ نہیں پوچھتے ہیں کہ مجھے دوا دی ہے یا نہیں دی ہے۔ سب سے پہلے ہوش میں آنے کے بعد وہ جملہ اگر کوئی کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری باتوں کو چھوڑو، بتاؤ محمد رسول اللہ کا حال کیسا ہے، محمد رسول اللہ کا حال کیسا ہے، یہ بتاؤ میرے زخموں کی اوقات کیا ہے، میری حالت کیسی ہے وہ چھوڑو، یہ بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے ہے۔ یہ صدیق اکبر ہے۔ ان کے قبیلے والوں نے دیکھا، چھوڑ کر بھاگنے لگے، بولے جس کی وجہ سے مار کھایا تھا سب سے پہلے نام بھی اسی کا لے رہا ہے، اس کی کیا دیکھ بھال کرنی ہے۔ تو تمام کے تمام لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ صدیق اکبر ایک ہی نعرہ ہے، حضور کیسے ہے، حضور کیسے ہے، حضور کیسے ہے۔ ان کی والدہ پریشان آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے وہ کیسے ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ عمر کی بہن ام جمیلہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہنا کہ نبی کا حال کیا ہے، وہ تمہیں بتائیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ضد کی، چونکہ ماں ہے تو ماں ہی ہوتی ہے، حالانکہ ایمان نہیں لائی ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئی ان کی والدہ، چلی جاتی ہے۔ جانے کے بعد وہ کہتی ہے ام جمیلہ سے کہ محمد رسول اللہ کا حال کیسا ہے۔ تو ام جمیلہ چونکہ اس وقت چند لوگ ہی مسلمان تھے، وہ یہ سوچنے لگی کہ اگر میں نے ان کو بتا دیا محمد رسول اللہ کہاں پر ہے کیسے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کافروں کو بتا دے۔ تو انہوں نے بات ٹال مٹول کر دی، وہ یہ کہنے لگی کہ آپ کہیں تو میں صدیق اکبر کو دیکھنے چلوں۔ تو صدیق اکبر کی والدہ نے کہا کہ چلیے آپ بھی چلیے۔ تو وہ صدیق اکبر کے پاس جاتی ہے۔ صدیق اکبر پھر وہی جملہ کہتے ہیں، پہلے آتے ہیں، وہ یہ نہیں پوچھتے کہ تم کیسے ہو، تم کیسے ہے، یہ بتاؤ محمد رسول اللہ کیسے ہے۔ جب یہ کہا تو ام جمیلہ اشارہ کرنے لگی صدیق اکبر کی طرف کہ ابھی وہاں یہ موجود ہے آپ کی والدہ۔ صدیق اکبر نے کہا کہ ان سے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ بتاؤ کہ محمد رسول اللہ کیسے ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ حضور علیہ السلام ٹھیک ہے اور ایک صحابی کے گھر میں موجود ہے، وہاں پر آپ تشریف فرما ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ مجھے لے چلو۔ تو ان کی والدہ نے منع کرنے کی کوشش کی۔ حضرت صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی کہ قسم ہے مجھے میرے رب کی، جب تک میں محمد رسول اللہ کو دیکھ نہیں لوں گا کچھ کھاؤں گا نہیں، میں اپنے محبوب کو جب تک دیکھ نہ لوں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ آج بھی ایسے لوگ قسمیں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر جھوٹی محبتوں کے ذریعے۔
झूठी मोहब्बतों के लिए कस्में खाते हैं कि मैं खाना नहीं खाऊंगा या खाना नहीं खाऊंगी या मैं भूख से मर जाऊंगी, प्यास से मर जाऊंगी, अपने हाथों की नसें काट लूंगी और जनाब वाला ट्रेन के सामने आगे कट जाऊंगी। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, अगर दुनिया में किसी से मोहब्बत करना है और इस कायनात के अंदर कोई ज़ात ऐसी है कि जिससे मोहब्बत की जाए तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है। वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात है कि जिससे भी इंतहा मोहब्बत की जा सकती है। और ये मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है जिसमें बेवफाई का सवाल ही नहीं है, जिसमें कोई बेवफाई नहीं हो सकती है। इसमें वफा ही वफा है, इसमें वफा ही वफा है। बहरहाल सिद्दीक़ अकबर ने कसम उठा ली कि मैं कसम खाता हूँ खाना नहीं खाऊंगा जब तक हुजूर को नहीं देख लूँगा। बोला ठीक है। उनकी वालदा ने कहा कि अभी लोगों की आमद रफ्त है, ये जब चले जाए तो फिर देखेंगे। रात आती है, आधी रात गुजर जाती है। जब उनकी वालदा देखती है कि अब लोग नहीं हैं यहाँ पर, उनको उठाती है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ले जाती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं। देखते ही हज़रत सिद्दीक़ अकबर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले मिलने लगते हैं। सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर भी रोने लग जाते हैं, मेरे आका भी रोने लग जाते हैं। सुभान अल्लाह। और सिद्दीक़ अकबर एक बार हुजूर की बारगाह में अर्ज़ करते, बोले या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, बेहद मोहब्बत करता हूँ। ये मेरी माँ खड़ी है, ये मुझसे मोहब्बत करती है, ये मुझसे मोहब्बत करती है। या रसूल अल्लाह, मैं ये नहीं चाहता कि मैं तो जन्नत में चला जाऊँ और मेरी माँ दोज़ख में चली जाए। या रसूल अल्लाह, आप नज़र करम फरमा दीजिए, आप नज़र करम फरमा दीजिए कि मेरी माँ कलमा पढ़ ले। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह नबुव्वत उठती है, उनकी माँ पे पड़ती है। निगाह नबुव्वत का उठना था, उनकी माँ पे पढ़ना था। उनकी माँ भी कहती है कि मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। अब वो लोग कहाँ हैं जो कहते हैं कि हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा बेवकूफ़, हुजूर नज़र उठा दे तो काफिरों के दिल बदल जाते हैं कि जिनके दिलों में हज़ारों बुतों की मोहब्बत समाई हुई हो, उन दिलों के अंदर बुतों की मोहब्बत दूर होकर एक खुदा की मोहब्बत आ जाती है। मेरे हुजूर तो वो